بے ہوش لڑکا احسن جو گاؤں کے سب سے ذہین اور حساس نوجوانوں میں سے ایک تھا، اپنی روزانہ کی طرح کھیت کی پگڈنڈیوں سے گزرتا ہوا واپس گھر جا رہا تھا، لیکن آج کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ پگڈنڈی کے کنارے سے گزرتے ہوئے اچانک نظر بچاتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو کھیت کے کنارے بیٹھا، پگڈنڈی کے کنارے کی گھاس میں ٹیک لگائے، بالکل خاموش اور عجیب سا تنہا۔ احسن نے پہلی بار اتنی شدت سے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ رک گیا اور اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ جیسی احسن قدم آگے بڑھاتا ہے، لڑکا اچانک حرکت کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلگوں روشنی میں جھلک رہی تھی اور احسن کے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی حالت کچھ پریشان کن بھی لگ رہی تھی۔ احسن نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ جگہ خطرناک ہے رات کے وقت۔ لڑکے نے آہستہ سے سر ہلایا اور ایک لمحے کے لیے صرف احسن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ پوشیدہ جذبات اور جذباتی کشش تھی۔ احسن نے فوراً احساس کیا کہ یہ لڑکا صرف معمولی نہیں، اس میں کچھ خاص ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بیٹھ گیا۔ کھیت کی مٹی کی خوشبو اور تازہ ہوا میں دونوں نوجوان ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گئے۔ بارش کے بعد کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ان کے بالوں اور چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احسن نے محسوس کیا کہ لڑکی کی سانسیں تھوڑی تیز ہیں اور دل کی دھڑکنیں کچھ زیادہ ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جو لمحوں کے سلسلے میں بدلنے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ احسن نے آہستہ سے کہا، یہ پگڈنڈی ہمیشہ سناٹے لیے رہتی ہے، لیکن آج کچھ الگ ہے۔ لڑکے نے ہلکی مسکراہٹ دی اور احسن کے دل میں ایک عجیب سا جوش بڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور لڑکے کے پاس بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندیں ان کے کپڑوں پر گر رہی تھیں اور احسن نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا دل لڑکے کے قریب کھینچ رہا ہے۔ وہ لڑکا بھی احسن کی طرف جھکا اور بارش میں بھیگتے ہوئے ان کی قربت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ احسن کے ہاتھ اور لڑکے کے ہاتھ اکثر ٹکرا جاتے، کبھی کبھی ایک دوسرے کے کپڑوں کی ہلکی چھو سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، جیسے پوری پگڈنڈی اور کھیت کے خاموش ماحول میں یہ لمحے بس انہی دونوں کے لیے موجود ہو۔ وہ دونوں کچھ لمحے بس خاموش بیٹھے رہے، کبھی کبھی کھیت کی ہوا میں خوشبو کے ساتھ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کرتے۔ احسن نے آہستہ سے کہا، تم یہاں اکثر آتے ہو؟ لڑکے نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلایا، اور یہ خاموشی بھی احسن کے لیے ایک جواب تھی۔ وہ دونوں پگڈنڈی کے کنارے سے گزرتے ہوئے اور بھی قریب ہو گئے، کبھی گھاس میں بیٹھ کر، کبھی چھوٹے چھوٹے پتھروں پر ٹیک لگا کر، اور بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ان کے چہرے اور بالوں پر گرتی رہیں۔ ایسے نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن اس کے ہاتھ اور لڑکے کے ہاتھ کے ٹکرانے سے بدل رہی ہے، جیسے دل اور دل ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہوں۔ ہر لمحہ ان کے درمیان ایک کشش بڑھا رہا تھا۔ وہ لڑکا بھی کبھی کبھی احسن کی طرف دیکھتا، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ دیتا، اور احسن کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی۔ وہ دونوں کھیت کے کنارے بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کرتے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش رہتے، اور ہر لمحے میں بارش، ہوا، مٹی اور پگڈنڈی کی خاموشی ایک رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ احسن نے محسوس کیا کہ یہ لمحے شاید دوبارہ کبھی نہ آئیں، اور اس لیے اس نے ہر لمحے کو دل میں بٹھا لیا۔ رات گیری ہوتی گئی اور وہ دونوں پگڈنڈی کے کنارے بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ کیا یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا بس ایک یاد بن جائیں گے۔ اگلی صبح بھی وہ پگڈنڈی پر ملے، کھیت کی خوشبو، سورج کی نرم روشنی اور ہوا میں نمی کے ساتھ۔ وہ لڑکا احسن کے قریب بیٹھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے غیر مرئی جذبات روشن تھے۔ احسن نے محسوس کیا کہ جیسے یہ لڑکا اس کے لیے بنایا گیا ہو، اور یہ لمحے ان کے درمیان محبت اور کشش کے آغاز تھے۔ وہ دونوں پگڈنڈی کے کنارے چلتے بیٹھتے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے، کبھی ہاتھ ٹکرا جاتے، کبھی ایک دوسرے کی چھو سے دل دھڑک اٹھتا، اور ہر لمحہ میں نیا احساس، ایک نئی کشش پیدا ہوتی، جیسے پوری گاؤں کا ماحول ان دونوں کے لیے وجود میں آیا ہو۔ وہ دونوں دن بھر کھیت کے کنارے، پگڈنڈی پر، چھوٹے درختوں کے نیچے اور پانی کے چھوٹے جھیلوں کے پاس بیٹھتے، باتیں کرتے، ہنستے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے۔ احسن نے محسوس کیا کہ یہ لمحے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں، اور وہ لڑکا بھی بار بار احسن کی طرف دیکھتا، کبھی ہلکی مسکراہٹ، کبھی خاموشی، اور ہر لمحے میں ایک نیا احساس، ایک نئی کشش پیدا ہوتی۔ اور جیسی شام آتی
وہ دونوں پگڈنڈی کے کنارے بیٹھتے۔ سورج کی سرخی اور ہوا کی ٹھنڈک میں احسن نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس لڑکے کے بغیر کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا، اور یہ لمحے، یہ بارش، یہ ہوا، یہ پگڈنڈی، سب کچھ ان دونوں کے لیے ایک خواب بن گیا۔ رات کے وقت بھی وہ دونوں قید کے کنارے بیٹھے۔ چھت سے ٹپ ٹپ کرتی بارش کی آواز سن کر احسن نے آہستہ سے کہا، کاش یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اور وہ لڑکا صرف سر ہلانے کے ساتھ اس کی بات مان گیا، اور احسن کے دل میں یہ احساس بڑھ گیا کہ شاید یہ محبت، یہ قربت، یہ کشش صرف اس پگڈنڈی میں ہی ممکن تھی، جیسے گاؤں کے سب راز، سب چھپے ہوئے لمحے، سب خوشبو، سب خاموشی ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس میں یہ محبت بڑھتی گئی۔ کھیت کی مٹی کی خوشبو، بارش کی بوندیں، پک ڈنڈی کی خاموشی، ہوا کی نرم ٹھنڈک، سب کچھ احسن اور اس لڑکے کے درمیان ایک رومانی، پراسرار اور ناقابل فراموش تجربہ بن گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے، ہاتھ ملاتے، کبھی آنکھیں ملتی، کبھی خاموشی میں باتیں سنتے۔ گاؤں جنگ کی کھیتوں کی پگڈنڈی پر شام کی ہلکی روشنی کے ساتھ احسن پھر سے وہاں پہنچا۔ آج کی شام کچھ زیادہ ہی سنسان اور خاموش تھی۔ بارش کے بوندوں کی خوشبو اور مٹی کی نرم مہک نے پگڈنڈی کو جادوئی بنا دیا تھا، اور احسن کے دل میں آج ایک عجیب سا جوش اور اضطراب تھا، کیونکہ آج وہ بے ہوش لڑکے کے قریب جانے والا تھا۔ پچھلی رات کے واقعات اور اس کی ہلکی سی سانسیں اب بھی اس کے ذہن میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھیت کے کنارے گیا اور دیکھا کہ لڑکا پہلے سے ہی وہی پڑا تھا۔ اب لڑکی کی حالت کچھ زیادہ ہی نازک لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک اور ہلکے نیلے ہو چکے تھے۔ احسن نے فوراً اپنے ہاتھوں میں گرم کپڑا لیا اور لڑکے کے ماتھے پر رکھا۔ اس کی سانسیں اب بھی کمزور تھی، مگر اس کی حالت میں چھوٹا سا ہلکا سا رد عمل نظر آیا۔ احسن کے دل دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ یہ لمحہ احسن کے لیے سب سے اہم تھا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ کھیت کی ہوا، بارش کی بوندیں اور زمین کی خوشبو سب اس لمحے کو مزید دلکش اور پراسرار بنا رہی تھیں۔ احسن نے محسوس کیا کہ جیسے لڑکا ابھی ابھی اپنے اندر ایک عجیب سی کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر لڑکے کے جسم میں غیر معمولی کمزوری اور بے ہوشی کی گہرائی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ احسن نے اسے دھیرے سے اپنی پیٹھ سے لگا کر کھیت کے کنارے ایک چھوٹا سا پل کے نیچے بٹھایا۔ وہاں وہ زیادہ محفوظ لگ رہا تھا، اور احسن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اس کی گرمی محسوس کی، جیسے یہ ہاتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہو۔ رات گہری ہوتی گئی اور احسن بار بار لڑکے کی نبض چیک کرتا رہا۔ کبھی کبھی لڑکے کی ہلکی سی سانس بھی رک جاتی اور احسن کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر کچھ ہوا تو یہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ پھر اچانک لڑکے کی آنکھوں کے کنارے ایک قطرہ آنسو سا چمکا۔ احسن نے اسے دیکھا اور فوراً کپڑا لے کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ اس کا دل جیسے پگھل گیا۔ وہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکا اتنا معصوم اور خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی خاموشی، اس کا کمزوری اور وہ چھوٹی چھوٹی حرکات جو احسن محسوس کر رہا تھا، سب کچھ اسے اپنے قریب کھینچ رہا تھا۔ رات کے درمیانے حصے میں احسن نے محسوس کیا کہ لڑکے کے ہونٹ ہلکی سی آواز میں کسی لفظ کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مکمل لفظ نہ کہہ سکا۔ احسن نے قریب جا کر سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے لڑکا اسے پہچان رہا ہو، مگر پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہا۔ احسن نے آہستہ کہا، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس آرام کرو۔ یہ الفاظ سن کر لڑکے کے بازو ہلکے سے ٹمٹمائے، اور احسن نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا اسے سن رہا ہے۔ اگلی صبح کھیت کی پگڈنڈی پر سورج کی نرم روشنی میں احسن نے لڑکے کے لیے پانی، کچھ خشک روٹی اور کپڑے لے کر گیا۔ وہ بے ہوش لڑکا اب بھی اپنی حالت میں تھا، مگر احسن نے محسوس کیا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے رد عمل آ رہے ہیں۔ کبھی آنکھ کا کونا ہلنا، کبھی ہاتھ کی انگلی ٹمٹماتی، اور احسن کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ احسن نے لڑکے کے لیے کھیت کے کنارے چھوٹا سا پناہ گاہ بنایا، ایک پرانا جھولا، چند پتھروں کی مدد سے چھوٹا سا سایہ، اور اس کی صحت کا خیال رکھا۔ وہ رات کو بھی کھیت کے کنارے بیٹھتا، کبھی اس کے بازو پکڑتا، کبھی ہاتھ تھام کر بیٹھا، اور ہر لمحہ میں اس کی آنکھوں میں چھپی جذباتی کشش کو محسوس کرتا، اور یہی لمحے ان کے درمیان ایک عجیب رومانی اور پراسرار کشش پیدا کر رہے تھے۔ 5ویں دن کے قریب لڑکے کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ کبھی کبھی ہلکی ہلکی حرکت کرتا، احسن کے ہاتھ تھام کر، اور بارش کی نرم بوندوں میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔
احسن نے محسوس کیا کہ جیسے یہ لڑکا اس کے دل کی دھڑکن کو سمجھ رہا ہو اور وہ بھی اپنے جذبات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چھٹی رات بارش کے ساتھ ہوا زیادہ نرم تھی اور احسن لڑکے کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے کان کے پاس آہستہ سے کہا، بس آرام کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکے کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے اور احسن نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے مگر ابھی مکمل لفظ نہ کہہ سکا۔ ساتویں دن لڑکی کی سانسیں میں واضح بہتری آئی اور اس کے ہاتھ اور بازو میں حرکت زیادہ نظر آنے لگی۔ احسن نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے کچھ اور پانی پلایا اور آخرکار اس لمحے جب احسن نے محسوس کیا کہ لڑکا واقعی ہوش میں آ رہا ہے، وہ لڑکے کے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ گیا اور لڑکے کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں۔ پہلی نظر میں لڑکا احسن کی طرف دیکھتا، حیرت، خوف، تھکن اور پھر آہستہ آہستہ تسکین کے جذبات اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ احسن نے آہستہ سے کہا، میں یہاں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ لڑکے نے پہلی بار واضح آواز میں کہا، تم نے مجھے بچایا؟ احسن کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، ہاں، ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ تبھی کھیت کی پگڈنڈی پر ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے ان کے درمیان چھپے راز کو محسوس کیا ہو۔ باہر کی ہوا میں خوشبو، بارش کی بوندیں اور کھیت کی خاموشی، سب کچھ مزید پراسرار اور دلکش محسوس ہوا۔ کھیت کی پگڈنڈی پر صبح کی دھوپ ابھی نرمی سے زمین پر پھیل رہی تھی۔ ہوا میں بارش کے بعد کی خوشبو، مٹی کی نم مہک اور گھاس کی ہلکی سرسراہٹ ایک عجیب سا جادو پیدا کر رہی تھی۔ احسن اور وہ لڑکا جس کا نام فیاض تھا اب ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، آنکھوں میں آنکھ اور دلوں میں بے نام جذبات۔ پچھلے دنوں کی قربت نے ان کے رشتے کو ایک گہری چھپی ہوئی محبت میں بدل دیا تھا۔ احسن نے محسوس کیا کہ جیسے فیاض کی ہر سانس، ہر حرکت اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ گئی ہو۔ وہ فیاض بھی آہستہ آہستہ احسن کے قریب آ رہا تھا، کبھی سر کو کندھے سے لگا کر بیٹھتا، کبھی ہاتھ کو تھام کر، اور ہر لمحے میں خاموش محبت اور کشش بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار خوف بھی موجود تھا۔ پچھلی رات جو سرسراہٹ کے کھیت کے کنارے سنائی دی تھی، اس نے احسن کے دل میں سوالات پیدا کر دیے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی ان کی قربت پر نظر رکھ رہا ہے یا پھر کوئی دشمن ان کے قریب آ رہا ہے، اور یہ خوف دونوں کے رشتے کو اور بھی زیادہ جذباتی اور دلکش بنا رہا تھا۔ دن گزرتا گیا اور احسن نے فیاض کو کھیت کی پگڈنڈی پر چھوٹے چھوٹے کام سکھانا شروع کیا، جیسے مٹی کی بوجھ ہلانا، چھوٹے پانی کی جھیلوں کے کنارے پودے لگانا، اور ہر لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے۔ کبھی ہنسی میں ہاتھ ٹکرا جاتا، کبھی چھوٹی چھوٹی مسکانوں میں دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی۔ فیاض بھی اب احسن کے قریب زیادہ اعتماد کے ساتھ بیٹھتا اور احسن نے محسوس کیا کہ جیسے یہ لڑکا اس کے لیے بنا ہو، اور یہ لمحے ان کے درمیان محبت اور رومانیت کو ایک نئی بلندی دے رہے تھے۔ مگر شام کے وقت اچانک ایک عجیب سی سرسراہٹ اور قدموں کی آواز کھیت کے کنارے سنائی دی۔ احسن فوراً فیاض کو چھپا کر کھیت کے درختوں کے نیچے لے آیا اور دونوں نے دیکھا کہ ایک سایہ ان کے قریب آ رہا ہے۔ احسن نے دل کی دھڑکن قابو میں رکھتے ہوئے فیاض کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ سایہ قریب آیا اور احسن نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں، بلکہ وہی شخص ہے جس نے پچھلے دنوں میں فیاض کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ دشمن، یہ راز، یہ خطرہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھا۔ فیاض کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور پھر احسن پر بھروسے کی جھلک نظر آئی۔ احسن نے آہستہ سے کہا، تم بس میری بات سنو، کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میرے ساتھ ہو۔ فیاض نے سر ہلایا اور دونوں نے قدم با قدم دشمن کے سامنے اپنی ہمت اور قربت کا مظاہرہ کیا، اور جیسے ہی دشمن نے ایک حرکت کی، احسن نے اپنی طاقت اور ہوشیاری سے فیاض کو بچایا۔ دونوں کھیت کی پگڈنڈی پر کھڑے، ہاتھوں میں ہاتھ، دل دھڑکتے اور بارش کی چھوٹی بوندیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی۔ احسن نے محسوس کیا کہ لمحہ، یہ قربت، یہ خطرہ، سب کچھ ان کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، اور فیاض بھی اب مکمل اعتماد کے ساتھ احسن کے قریب تھا۔ وہ دونوں کھیت کے کنارے بیٹھ کر بارش میں بھیگتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اور ہر لمحے میں اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہر لمحے کو محسوس کرتے جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ کھیت، پگڈنڈی، بارش اور ہوا، سب ان کے لیے ایک جادوئی لمحے کا حصہ بن گئے۔ احسن نے آہستہ سے کہا، اب کچھ نہیں بچا، تم میرے ہو اور میں تمہارا۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مسکرا رہا تھا،
اور احسن نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ، یہ قربت، یہ رومانی تعلق سب کچھ ایک خواب کی طرح ہے، لیکن دشمن ابھی بھی قریب ہے اور یہ خطرہ، یہ دھوکہ ان کے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط کر رہا ہے۔ رات کے وقت جب بارش رک گئی اور قید کی پگڈنڈی پر صرف چمکتے تارے اور ہوا کی ہلکی سرسراہٹ تھی، احسن اور فیاض ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھ پکڑے اور دل کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ احسن نے آہستہ کہا، ہمیشہ کے لیے یہ لمحہ، ہمیشہ کے لیے قربت، بس ہم دونوں کے لیے۔ فیاض نے پہلی بار واضح طور پر احسن کے ہاتھ میں ہاتھ دبا کر کہا، ہاں ہمیشہ۔ قید کی پگڈنڈی کے کنارے سب کچھ ممکن تھا، محبت، کشمکش، خطرہ اور راز سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ قید کی پگڈنڈی پر صبح کی روشنی ابھی ہلکی ہلکی زمین پر پھیل رہی تھی اور احسن اور فیاض اب اس لمحے میں بیٹھے تھے جہاں ہر سانس، ہر حرکت اور ہر نگاہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ پچھلے دنوں کے حادثات، خوف، پراسرار سرسراہٹیں اور چھپے ہوئے دشمن اب واضح ہو چکے تھے۔ احسن نے محسوس کیا کہ وہ نوجوان جو پچھلے ہفتے ان کی قربت کے قریب آ رہا تھا، دراصل فیاض کے ماضی کا دشمن تھا۔ ایک پرانا رشتہ، ایک غلط فہمی اور خاندانی دشمنی نے اسے یہاں تک بھیج دیا تھا تاکہ فیاض کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن احسن نے اپنی ہوشیاری اور دل کی طاقت سے سب کچھ قابو میں رکھا۔ آج سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ قید کی پگڈنڈی پر بیٹھے بیٹھے احسن نے فیاض کے کان کے قریب آ کر کہا، سب کچھ بتا دوں، اب تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فیاض نے آہستہ سے اپنے جذبات ظاہر کیے اور احسن نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ ان کے درمیان گہرائی، قربت اور اعتماد کی انتہا ہے۔ دشمن اب کھل کر سامنے آیا، مگر احسن اور فیاض دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کی طاقت اور محبت میں بندھے ہوئے، جیسے قید کی ہر گھاس، ہر بوند اور ہر ہوا ان کے جذبوں کی گواہ ہو۔ دشمن نے ایک قدم بڑھایا مگر احسن نے فوری رد عمل دکھایا اور دونوں لڑکوں کی قربت نے ایک عجیب سا دفاع پیدا کیا۔ ہر ہاتھ، ہر لمس، ہر نگاہ ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھی اور دشمن حیران رہ گیا کہ یہ دونوں جوان جو ابتدائی دنوں میں بے ہوش، خوفزدہ اور چھپتے ہوئے نظر آتے تھے، اب کتنے مضبوط، متحد اور ہمت والے ہیں۔ احسن اور فیاض نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور جیسے ہی دشمن قریب آیا، احسن نے آہستہ سے کہا، یہ لمحہ، یہ قربت اور یہ محبت تمہارے لیے نہیں، تم واپس جاؤ اور کبھی نہ لوٹنا۔ دشمن نے کچھ سوچا مگر فیاض کی آنکھوں میں احسن کی محبت اور قربت دیکھ کر وہ ہٹ گیا، جیسے ایک پراسرار قوت نے اسے روک دیا اور وہ پیچھے ہٹ کر قید کی پگڈنڈی سے غائب ہو گیا۔ احسن اور فیاض اب آزاد تھے، خطرہ ختم، دشمن دور اور قید کی پگڈنڈی میں صرف وہ دونوں اور ان کا رومانی تعلق باقی تھا۔ احسن نے فیاض کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، اب کچھ نہیں بچا، تم میرے ہو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فیاض نے پہلی بار واضح اور مضبوط آواز میں کہا، ہاں ہمیشہ۔ اور اسی لمحے قید کی ہوا، بارش کے بعد کی خوشبو، نرم دھوپ اور مٹی کی خوشبو، سب کچھ ان کے رومانی جذباتوں کے لیے ایک جادوئی لمحہ بن گئی۔ وہ دونوں قید کے کنارے بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں دل اور آنکھوں میں آنکھ، اور ہر لمحے میں ایک نئی قربت، ایک نئی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ احسن نے فیاض کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور فیاض نے احسن کے بازو تھام لیے۔ یہ لمحہ، یہ قربت، یہ محبت، سب کچھ مکمل اور حتمی لگ رہا تھا۔ پچھلے دنوں کی خوف، بے ہوشی، پراسرار سرسراہٹیں اور دشمنی اب صرف یادیں بن چکی تھی اور قید کی پگڈنڈی پر ہر گھاس، ہر پتی، ہر ہوا کا جھونکا اس رومانی لمحے کا حصہ بن گیا۔ احسن اور فیاض ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش رہتے اور ہر لمس، ہر نظر، ہر لمس میں محبت کی شدت بڑھ رہی تھی، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک گیا ہو، کیونکہ اب سب کچھ کھل گیا۔ دشمن ختم، قربت مکمل، محبت قائم اور قید کی پگڈنڈی، بارش کے بعد کی خوشبو اور ان دونوں کی رومانی کشش کے ساتھ یہ کہانی ایک مکمل کلائمیکس پر پہنچ گئی اور دو دلوں کے درمیان یہ مکمل محبت اور قربت اب ہر دل کے لیے ایک یادگار اور ناقابل فراموش تجربہ بن چکی تھی۔ احسن اور فیاض ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں دل اور محبت میں بندھے اور ہر لمحے میں وہ جان گئے کہ یہ رشتہ، یہ قربت اور یہ رومانی کشش صرف ان کی تھی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بہت کچھ دیکھنا چھوڑ رہے ہیں۔ کہانی HD+ کے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔